بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام حضرات کو میں قرآنک ٹیچر چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کے ہاں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو دنیا اور آخرت کی خیریں، خوشیاں اور برکتیں نصیب فرمائے، ہر پریشانی سے دور فرمائے۔ معزز دوستو، ہماری ویڈیوز کا یہ سلسلہ روحانی مسائل الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان مریضوں کے حوالے سے جو روحانی طور پر وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ان کی زندگی متاثر ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ بہت سارے دوست یہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی اسی حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا کہنا سننا آپ سب کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے اور آپ سب کے لیے فائدے کا ذریعہ بنائے۔ معزز دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے، عمل بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور ابھی تک آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جایا کرے۔ معزز دوستو، اگر کسی کے ہاں شک و شبہات اور وہم کی بیماری کوئی اپنے اندر محسوس کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے اور کون سا ایسا وظیفہ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ شکوک و شبہات اور وساوس اور اسی طرح وہم و گمان، الٹے سیدھے خیالات، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں اور ایک اچھی زندگی، ایمان والی زندگی گزار سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے پناہ مانگی ہے، اور یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا میں ایک بہترین سا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ اگر اس عمل کو اپنایا جائے، اس کو اپنی زندگی میں لایا جائے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد اس بیماری سے نجات ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ عمل یہ ہے، روزانہ بلا ناغہ 1000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم گرامی اللہ، بلکہ اس کے ساتھ آپ شروع میں حرف ندا بھی لگا دیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 1000 مرتبہ یہ مریض پڑھے۔ چند دنوں کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور ایمان کا نور پیدا فرما دیں گے اور اپنی زندگی میں یہ ایمان کے مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ تمام کے تمام شکوک اور شبہات اور وساوس یہ دور ہو جائیں گے اور چین والی اور راحت والی زندگی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائیں گے اس اللہ تبارک و تعالی کے نام کی برکت سے۔ اسی طرح لفظ اللہ کو کثرت سے پڑھنا، ایسے مریض جو لا علاج ہو چکے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور بس وہ آخری امید پر ہیں، تو ایسے حضرات کے لیے بھی لفظ اللہ کا ورد کرنا نہایت مجرب ہے اور نہایت ہی مفید ہے۔ تو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ایسے مریض کثرت کے ساتھ لفظ اللہ کا ورد کریں، اللہ اللہ یہ پڑھیں یا اللہ یہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی
شفا دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتے ہیں، اور اس کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ تو ایسے مریضوں سے بھی گزارش ہے جو لا علاج ہیں یا جن کا مرض طول پکڑ چکا ہے، جس کا علاج نہیں ہو رہا، تو وہ بھی لفظ اللہ کا ورد کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے فائدے اور اس کے انعامات خود دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔